حیا علی خیر العمل، آنکھیں بچھا پیروں تلے جن پر میرے آقا چلے، چل تو بھی ان راہوں پہ چل، حیا علی خیر العمل۔ اسی پر قائم ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شروع زمانے میں مسلمان بڑے آگے تھے، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار، فرسٹ ورلڈ وار کے بعد یہود و نصرانی نے اس پہ قبضہ کر لیا اور تمام پیٹنٹ دبائیاں ہوا ہے، تمام جنم ہوا ہے۔ تو اس کی کیا وجوہات ہے کہ مسلمان ایک دم پیچھے ہوا؟ انہوں نے قبضہ نہیں کر لیا، آپ نے ان کو دے دیا۔ دیکھو، جب کوئی قوم کسی امانت کے قابل نہ رہے تو اس سے لے لی جاتی ہے۔ شروع اسلام ہوا اور اپنے ارتقاء کو پہنچا، کمال کو پہنچا، ایک محور تھا اس وقت مسلمانوں کا، اور وہ محور تھا قرآن سنت۔ اور اس کے تحت چلتے تھے۔ اب یہ بتاؤ آپ کہ قرآن میں یا سنت میں کیا چیز نہیں ہے؟ علم الادیان بھی ہے، علم الابدان بھی ہے، علم الارضیان بھی ہے، قرآن میں سب کچھ ہے نا، سب کی طرف واضح اشارے کرتا ہے نا۔ آج راکٹ سائنس ہے، مثال کے طور پر آج آپ سیارے بھیج رہے ہو، قرآن کہہ رہا ہے کہ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ کیا کہہ رہا ہے کہ گروہ جن و انس، اگر تم چاہو نکلنا زمین اور آسمان کے کناروں سے تو نکل جاؤ، مگر زور کے سوا نہیں نکل سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے، اب اس وقت یہ بات سمجھ میں آتی کسی کی کہ کیسے نکلیں گے؟ آج نکل رہے ہو نا، تو یہ علم الارضیان ہے نا قرآن میں موجود۔ تو بات یہ ہے کہ اس وقت قرآن پہ ایک تحقیق تھی، اس کو سمجھا جاتا تھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، اور رب تعالیٰ مسلمانوں سے بار بار کہہ رہا ہے نا کہ اس میں غور کرو، تفکر کرو، غور کرو۔ ہم غور کرنے کے لیے تیار کب ہیں؟ اب اس وقت تینوں علم مسلمانوں کے پاس تھے اور اس پہ تحقیق تھی۔ اب جب یہ دیکھا کہ بھئی یہ ان کے جو پاس جو کتاب ہے نا، یہ اس سے سب کچھ نکال رہے ہیں، ان کو اس سے الگ کرو۔ اب اس سے الگ کیسے ہوگا؟ کہ ان کو حصوں میں بانٹو، تقسیم کرو تھوڑا سا۔ اب تقسیم کیا ہوا؟ ایک مدرسے سے 3 لوگ نکل رہے ہیں، حضرت امام جعفر صادق استاد ہیں، پیر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کے مدرسے سے جابر بن حیان نکل رہا ہے، علم کیمیا کا باپ ہے وہ۔ اب انہی کے مدرسے امام اعظم ابو حنیفہ نکل رہے ہیں، اور انہی کے مدرسے سے بیل الدانہ نکل رہا ہے۔ اب ایک ہی مدرسے کیمیا گر بھی نکل رہا ہے، علم الابدان کا ماہر، علم الادیان کا ماہر، علم روحانیت کا ماہر۔
اور وہ نکل رہے ہیں کہ جن کی اپنی مثال آپ ہیں، وہ ان کی کوئی مثال دوسری نہیں ہے، بے مثل لوگ. اب جن کے شاگرد بے مثل، ان کے استاد کے علم کا کیا عالم ہوگا؟ جو 3 ایک ساتھ ایسے نکال رہا ہے کہ جو بے مثل ہے. یہ تو ہماری اس میں ایک چھوٹی سی وہ ریسرچ میں بات کر رہا ہوں کہ 3 ہے یہ آدمی ہمارے سامنے، ہزاروں ایسے لوگ تھے. تو علم کمال کو پہنچا ہوا تھا نا پھر اپنے. اب جب یہ دیکھا کہ سارے ایک جگہ سے نکل رہے ہیں تو ان کو تقسیم کیسے کیا جائے، تو الگ الگ ڈیوائڈ کر دیا گیا. آج مدرسے میں اتنی پڑھائی جاتی ہے؟ نہیں پڑھائی جاتی. آج مدرسے میں علم الارضیان پڑھایا جاتا ہے؟ نہیں پڑھایا جاتا. کیوں نہیں پڑھایا جاتا بھائی؟ جب تک آپ عصری علوم سے واقف نہیں ہوگے تو آپ دنیا کو کیسے چلا سکو گے؟ اور جب تک آپ علم الابدان سے واقف نہیں ہوگے تو آپ قانون کیسے نافذ کر سکو گے اپنا؟ کیونکہ جس کی طب ہوتی ہے اس کا قانون ہوتا ہے. یہ ایک کلیہ ہے. جب مسلمانوں کی طب تھی، مسلمانوں کا قانون تھا. آئی نا سمجھ میں بات؟ اب اس وقت مسلمانوں نے کیا کیا کمال کیے. آج جتنی جدید سائنس کی بنیاد اگر ہے، جو عمارت کھڑی ہوئی ہے، اس کی بنیاد مسلمان تھے. اس بنیاد پہ انہوں نے سب کچھ کیا ہے. آنکھ کا آپریشن پہلے کس نے کیا؟ مسلمانوں نے. آنکھ کی حیت کس نے بتائی؟ مسلمانوں نے. تو مقصد یہ ہے کہ اب جب آپ اس سے الگ ہوتے گئے، آپ وہ چھوڑتے گئے، آپ نے گروہ بنا دیے کہ یہ گروہ الگ ہو گیا، یہ گروہ الگ ہو گیا، یہ گروہ الگ ہو گیا. ان کی تعلیم بھی الگ الگ کر دی. پھر انہوں نے یہ کرا کہ ان کو فرسودہ نظام میں ڈال دو، یعنی کہ اسی نظام میں ڈال دو جو یہ 300-500 سال پہلے تھے جس میں، اور اس میں تقسیم کر دو ان کی. یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اس کے بعد کوئی ریسرچ ہوئی؟ کسی چیز پر بھی نہیں ہوئی. یہ ہمارا 300 سال کا جو دور ہے اسلام کا، وہ بڑا کمال دور تھا. سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے 300 سال تک مسلمانوں نے بہت ایجادیں کری، بہت کچھ کرا. کچھ کہتے ہیں کہ 500 سال زرعی دور تھا ہمارا، اچھا دور تھا، یعنی کہ ترقی کا تھا، عروج کا تھا. اچھا، جو قوموں پہ زوال شروع ہوتا ہے نا، تو یہ 1-2 دن میں نہیں ہوتا. جس طرح عروج 1-2 دن میں نہیں ملتا، اسی طرح زوال بھی 1-2 دن میں نہیں آتا. اس کے بعد جو ہمارا زوال شروع ہوا تو آج 700-800 سال کے اندر ہم وہاں کھڑے ہو گئے، آن کے کہ ہم محتاج ہو گئے. آج بھی آپ اسلامی ملک میں رہتے ہو نا، ہے نا؟ 70 سال سے ماشاءاللہ قائم ہے. لیکن آپ یہ بتا دو کہ انہوں نے اپنے علم کو، یعنی کہ اسلامی طب کو کیا دیا؟ زوال پذیر اور انتہائی زوال میں آ گئی. ابھی تک یعنی کہ یہ ریفائن نہیں ہو سکا 70 سال میں کہ جو FTJ ہے، فاضل طب والجراحت ہے، اس کی ڈگری کیا ہے، وہ کس کے مساوی ہے. آپ فاضل طب والجراحت آپ نے وہاں رجسٹر تو کر لیا اس کو، لیکن یہ ایک تھوڑے میں بھی چیرا نہیں لگا سکتا. لکھا ہوا کیا ہے؟ طب والجراحت. جراحت، وہی کہہ رہا ہوں نا. یہ حکومت نے دی ہے FTJ، فاضل طب والجراحت. میڈیکل اینڈ سرجری. ہاں،
لیکن ایک تھوڑے میں بھی اگر چیرا لگا دو تو پکڑا جائے، گرفتار ہو جاتا ہے کہ کیوں لگایا تھا بھائی تم نے. اور سجن کاٹ پیٹ کے 2 ٹکڑے کر کے بندے کو پھینک دو، وہ کہنا ہے کوئی بات نہیں. تو مقصد یہ کہ کیونکہ تمہارا طب نہیں ہے، تمہارا قانون نہیں ہے، ان کا قانون ہے، وہ جو چاہے کریں. وہ پریکٹس کرتے کرتے جتنے چاہے مار دیں. ہاں مقصد یہ کہ تم تو غلام ہو نا ان کے، وہ آقا ہیں. اور غلام کتنے مر جائیں؟ آقا کوئی نہیں مرنا چاہیے. بس ذرا کوئی انگریز کے یہاں آپریشن کرا دو، ذرا وہ مر جائے، قیامت لے آئیں گے. سارے میڈیکل تمہارے بند ہو جائیں گے جتنے بھی ہیں. تو کیوں؟ کیونکہ تمہارا قانون نہیں ہے. آج بھی تمہارا قانون نہیں ہے. تم اپنی مملوکت لے کے بیٹھے ہو آزاد. کیا ہم آزاد ہیں؟ تم آزاد نہیں ہو. یہ صرف بیوقوف بنانا ہے سب کو کہ ہم آزاد ہیں. اب ایک پنجرے میں تو جانور بھی آزاد ہوتا ہے. اس کی حدود قیود ہے نا، بس اس میں وہ آزاد ہے جب تک اس کی باری نہ آ جائے. جب تک اس کی باری نہ آ جائے. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا. تمہارے در پہ جو آیا خدا کو اس نے پہچانا. خدا کو اس نے پہچانا. ہدایت کا صحیح رستہ عارف آپ ہی تو ہے. فیض کا دریا عارف آپ ہی تو ہے. مرشد